اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، کہ ایک پارسا اور بے گناہ مسلمان عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگانا. زنا کی آج اپنے معاشرے کا یہ المیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آج ہمارے حال یہ ہے، ہماری آپ کی بچیاں جب اسکول جائیں یا کالج جائیں یا اس کے علاوہ معاشرے و سماج کے اندر کوئی بھی لڑکی ہو، اس کے اوپر کمنٹ کر دینا، اس کے تعلق سے بات کر دینا اور بغیر کسی تحقیق کے بات کہہ دینا، یہ ہمارے معاشرے کا فیشن بن چکا ہے. فلاں لڑکی ایسی ہے، فلاں لڑکی ایسی ہے، فلاں لڑکی ایسی ہے، فلاں عورت ایسی ہے، فلاں ٹیچر ایسی ہے، فلاں سیاسی عورت ایسی ہے، فلاں کا کردار یہ ہے، فلاں کا کردار یہ ہے. تو یہ کسی کے اوپر بھی زنا کی تہمت لگانا بغیر تحقیق کے اور بغیر دیکھے ہوئے یہ کبیرہ گناہ ہے. کون سا گناہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. کسی بھی بیٹی کے اوپر، کسی بھی بچی کے اوپر، کسی کی عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگا دینا. اب یہ کب کہا جائے گا؟ تو دیکھیے، چاند کا مسئلہ ہو 2 گواہ، قتل کا مسئلہ ہو 2 گواہ، سحر کا مسئلہ ہو 2 گواہ، یعنی اس کے علاوہ جتنے بھی شریعت مطہرہ کے احکام ہیں وہاں شریعت مطہرہ نے 2 گواہ طلب کیے ہیں. لیکن زناکاری کا اگر مسئلہ آئے تو 2 کا کورم نہیں، بلکہ شریعت مطہرہ نے 4 گواہ طلب کیے ہیں کہ جب تک 4 گواہ، جو پھر گواہوں کی کنڈیشن بھی شریعت مطہرہ نے بتائی کہ وہ باشرابی ہونے چاہیے، ان کی داڑھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، وہ نمازی بھی ہونے چاہیے، وہ دیندار بھی ہونے چاہیے، خدا کا خوف بھی ان کے اندر ہونا چاہیے، وہ گناہوں کے اندر منہمک بھی نہ ہوں. اور یہ ساری کی ساری حالات اور یہ کیفیت شریعت مطہرہ نے بتائی ہے. اس طرح کے 4 گواہ اگر سامنے دیکھ لیں کسی عورت کو فعل بد کرتے ہوئے تو اس کے بعد ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ عورت بدکار ہے. سنی سنائی ہوئی باتیں کہہ دینا، معاشرے میں پھیلا دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اب مجھے بتائیے، میں اور آپ کیا ہم لوگ اس باتوں سے بچتے ہیں؟ زور سے بتانا. بچتے ہیں؟ وہ عورت تو جیسی کیسی ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن یہ معاشرے کے اندر باتیں کرنے والے، سماج کے اندر باتوں کو پھیلانے والے، ایک دوسرے کو کہنے والے، کیونکہ شریعت مطہرہ نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا خیال رکھا ہے تو ایک مرد مومن کی عزت کا خیال رکھا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ عزت والا، اللہ کے رسول عزت والے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور سب مومنوں کو اللہ نے عزت والا بنایا ہے. اور اس سے بڑھ کر کے جب انسان اس کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈال دے گا اور اس کی پردہ دری کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کی عزت کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے اوپر اگر تہمت لگائے گا، تو اگر اسلامی قانون ہوں اور کسی بھی مسلمان عورت کے تعلق سے کوئی آدمی بغیر 4 گواہوں کے زنا کی تہمت لگائے یا بات کرے تو قرآن نے اس کا حکم یہ رکھا ہے، ایسے شخص کو 80 کوڑے مارے جائیں. کتنے کوڑے مارے جائیں؟ 80 کوڑے مارے جائیں. لیکن یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، اس لیے یہ حد تو نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ حد نافذ کرنا یہ حاکم وقت کا کام ہے. لیکن یاد رکھیں کہ محشر کے میدان میں جب رب قدوس کی عدالت لگی ہوگی وہاں بندہ بچ سکتا ہے؟ اس دنیا کے اندر جتنے گناہ کیے، یہاں پہ جو حدود قائم نہ ہوئیں تو محشر کے میدان میں ہونی ہے. اب لڑکیوں کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے بات کر کے اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اپنی آخرت کو تباہ کیوں کر رہے ہیں؟ کتنی مار کھائیں گے محشر کے میدان میں ہم؟ اس وجہ سے لوگوں کے تعلق سے اور خاص کر عورتوں کے تعلق سے بات کرتے ہوئے انسان کو کانپ بھی جانا چاہیے اور انسان کو خدا کے خوف سے ڈرنا چاہیے کہ رب قدوس نے تو اس کو عزت و وقار عطا فرمایا ہے. ہاں، اگر آپ کو صحیح علم ہو کہ کسی لڑکی یا کسی عورت کے تعلق سے اس طرح کا مسئلہ ہے تو معاشرے و سماج کے اندر بات نہ پھیلائی جائے، اس کے والد کو کہا جائے، اس کے بھائی کو کہا جائے، اور جو اس کے رشتہ دار ہیں اور جن لوگوں کی یہ جو اس کے سرپرست ہیں، جو اس کے سربراہ ہیں، ان کو بات کہی جائے کہ کنٹرول کرو. اصلاح کا یہ طریقہ ہوتا ہے. معاشرے کے اندر بات کرنا یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہوتا ہے، یہ معاشرے و سماج کو تباہ کرنا اور فساد پھیلانا ہے اور فساد برپا کرنا.